من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نماز پڑھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی اندھیریوں تک اور فجر کا قرآن. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن کا پڑھنا تلاوت کرنا یہ روبرو ہوگا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کے ساتھ قرآن پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے اس بات کی کہ آپ کے رب اٹھائے گا، بلند کرے گا آپ کو مقام محمود. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي، اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ مجھے داخل کیجئے سچوں میں اور نکالیے بھی سچوں میں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کر دیجئے ہمارے لیے بادشاہت، حکومت و سلطنت کی مدد. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑی اور خاص کر مغفرت کی عشریں اور اس پربہار اور برکت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ایک کا کئی گنا بڑھا کر کے نیکیاں عطا فرمائے اور مزید قرآن کریم سننے سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ آپ سبھی بھائیوں بزرگوں کے اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، بلکہ آپ کی پوری امت سے فرمایا ہے، اور چند اور بہت ہی اہم چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے.
جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بڑی کامیابی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بڑی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز اللہ نے فرض کیا ہے، اور نماز کا وقت اور ٹائم بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے اس عبادت کی اہمیت یہ ہے کہ وقت سے پہلے یہ نہیں ادا کی جا سکتی ہے، یعنی پورے لوگ مل کر کے چاہیں کہ ظہر ہم پہلے ادا کر لیں وقت سے پہلے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا ٹائم وقت سب اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ خاص اللہ ہی کی عبادت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھی حکم دیا ہے، اور اگر اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، موت کی آسانی، جہنم سے خلاصی اور جہنم کی آگ سے بچنے، اللہ کی غضب و قہر سے بچنے کے لیے اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے، اور دوسری چیز قرآن کریم ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ دو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی کرنا آسان اللہ نے کر دیا ہے، اس لیے برسوں کی بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، اور جو کبھی بھی قرآن نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے وہ سننے والا اور پڑھنے والا بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کا تعلق نماز سے بہت گہرا ہے اور قرآن سے بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ نماز پڑھیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ نبی سے فرما رہے ہیں تو ہم جیسے گنہگاروں کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کام کے کیے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اسی طرح کہیں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ کو میں حکم کرتا ہوں آپ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھیے۔ اگر نماز کے سلسلے اور اس کی ادائیگی کرنے میں آپ کے دل میں اگر یہ خطرہ ہو کہ اس سے روزی کی کمی ہو جائے گی، تجارت کی کمی ہو جائے گی، تو روزی دینے والا میں ہوں، آپ عبادت کیجئے، روزی کی فکر مت کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے ذریعے سے ہمارے لیے روزی کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس سے برکتیں بھی ملتی ہے۔ لہذا بے نمازی کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اور نمازی کی روزی میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز پڑھیے آپ سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیریوں تک۔ یہ ایک مختصر سے جملے میں اللہ نے 4 نمازوں کو ذکر کر دیا۔ کتنے؟ 4 نمازوں کا۔ اب اس کی تفصیل کو یہاں ڈھونڈے تو نہیں ملے گا، اس سے پتہ چلا کہ سارا مسئلہ قرآن میں واضح نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ نے پھر اس کی تفصیل بتائی، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیریوں تک اس میں 4 نمازیں۔ سورج سے ڈھلنے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، سورج چڑھتا ہے اور اب ڈھلتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، یہ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز سورج کے ڈھلنے کے بعد، ڈھلنے کے صبح جب طلوع ہوتا ہے تو سورج چڑھتا ہے، اور پھر زوال جس کو کہتے ہیں نیچے آنے کا، تو اب سورج نیچے آتا غروب کی طرف جاتا ہے۔ تو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے نماز شروع کیجیے اور رات کے اندھیریوں تک۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کتنی نماز ہو گئی؟ 4 نمازیں ہو گئی۔ فجر، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دین کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے، تو ایک نماز وہاں پر فجر اور مغرب۔ اور آگے ایک جگہ بھی اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز پڑھیے بیچ کی نماز، عصر کی نماز۔ تو سارے نمازوں کو اللہ نے وقت اور ٹائم بتایا ہے، تو یہاں 4 نمازیں آ گئی، کتنی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔
سب کی الگ الگ فضیلت۔ جس نے ظہر کی نماز پڑھ لیا اس نے اپنے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی گرمی اور اس کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جس نے عصر کی نماز پڑھا اس نے اپنی آل اولاد اور اپنے لیے خیر اور برکت کی روزی حاصل کر لیا۔ اور جس نے مغرب کی نماز ادا کر لی اس نے اپنے آپ کی مغفرت کرا لیا۔ اور جس نے عشاء کی نماز ادا کر لی اس نے اپنا نام منافقوں سے نکال لیا۔ اس لیے منافقوں پر عشاء کی نماز بڑی بھاری اور پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کا نام منافقوں کی فہرست سے اللہ نکال دیتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ ہر ایک نماز کی الگ الگ خوبیاں ہیں، الگ الگ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھیے سورج کے ڈھلنے سے یعنی ظہر سے لے کر کے آپ عشاء تک کی، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ علماء مفسرین تمام کے تمام فرماتے ہیں وہ قرآن الفجر سے مراد یہ فجر کی نماز ہے۔ تو کتنی نماز ہو گئی؟ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ اب اس کی تفصیلات کون بتلایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے ظہر کس وقت پڑھنی چاہیے، عصر کس وقت پڑھنی چاہیے، مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا کیا ہے، فجر کا کیا ہے، اس کی پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ قرآن، یہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز سب کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لیکن آگے ایک جملہ اللہ نے اور بڑھایا فجر کی نماز کے لیے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور بے شک فجر کے وقت کے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا یہ روبرو ہوگا، روبرو ہوگا۔ کیا مطلب روبرو ہوگا؟ یعنی جس وقت تیری موت ہوگی قرآن تیرے سامنے ہوگا، جس وقت تجھے موت کی تکلیف اور شدت محسوس ہوگی تو قرآن تیرے لیے تسلی کا ذریعہ بنے گا۔ مشہودا، فجر کے وقت کے جو قرآن لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی خاص برکت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی غم آئے گا تو قرآن آ کر کے اس غم کو ہلکا کر دے گا۔ جب تیرے دل میں کوئی حول اور کیفیت ایسی ڈر کی ہوگی، دہشت ہوگی، تو قرآن کے ذریعے اللہ تیرے دل میں سکون عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کے علماء مفسرین لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں مشہودہ کا مطلب یہ ہے خاص کر اس وقت قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل شکلوں میں نظر آئے گا۔ کب؟ جس وقت آدمی قبر میں تنہا ہوگا، اس وقت جس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، حکم ہوگا اب نکل کر کے آئیں گے، وہ لوگ مردے کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ دیکھے گا کہ یہ ویرانی شکل میں ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا گھر محل، ہمارے روم، ہماری چیزیں کچھ بھی یہاں نظر نہیں آ رہی، دل بہلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ ویرانی، یہ گڑھے کی کیفیت میں ہم کو کون چھوڑ کر کے چلا گیا۔ لہذا ایک دہشت، ایک ڈر کی کیفیت، اور ڈر اور خوف کے حالات میں اگر کوئی کسی سے سوال کرے تو جواب ٹھیک سے نہیں دیتا ہے، لہذا فوراً ایک نورانی چہرہ والا شخص اس کے پاس آئے گا اور آ کر کے اس کے پیر کے پیچھے کھڑا ہوگا، دیکھے گا، ڈرو نہیں میں ہوں، ڈرو نہیں میں ہوں، گھبراؤ نہیں میں ہوں تیرے ساتھ، تیرے دل بہلانے کے لیے اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے۔ کون ہے آپ؟ آپ کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، میرے رشتے میں سے کوئی بھی نہیں آپ نظر آ رہے۔ ابھی وہ گفتگو ہوگی تو ایک اور اس سے بھی زیادہ نورانی چہرہ والا آئے گا اور سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا، کہے گا بھائی ڈرو نہیں میں ہوں، آپ کون ہیں؟ ابھی تو ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ اس سے بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور آپ کے دونوں کے آنے سے میرے اندر ایک تسلی کی کیفیت ہو گئی، مجھے سکون مل رہا آپ کے دیکھنے سے، آپ سے بات کرنے سے۔ کہا ہاں ہم لوگ، ایک کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز ہوں، کیا کہتا ہے؟ پیر کے طرف جو نورانی چہرہ والا ہے وہ کہتا ہے میں فجر کی نماز ہوں،
سر کے طرف جو کھڑا ہے نورانی چہرہ والا، اس سے بھی اچھا وہ کہتا میں تیرا فجر کی تلاوت یعنی قرآن ہوں۔ جہاں کوئی نہیں وہاں قرآن ہے، اسی لیے اللہ فرمائے فجر کے وقت میں جو تم تلاوت کرتے ہو یہ روبرو ہوگا، کہاں؟ قبر میں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مشہودہ اس لیے کہا گیا، قرآن کی تلاوت جو لوگ فجر کے وقت میں کرتے ہیں فرشتہ دیکھ کر کے جاتا ہے۔ رات میں جو فرشتے کام کرتے ہیں وہ اب صبح جاتے ہیں فجر کے بعد، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو کس حال میں تو نے دیکھا؟ اے اللہ وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ گویا کہ مشہودہ گواہی دے رہے ہیں فرشتے کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے۔ کیوں پوچھنا؟ یہ عذراہ محبت۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے نا بھائی کیا کر رہے، تو اس کا مطلب نہیں باپ اندھا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے۔ بیوی سے شوہر گھر داخل ہوتے پوچھتا ہے کیا کر رہی ہو، تو اس کا مطلب نہیں کہ شوہر اندھا ہے، بیوی کہتے ہیں اندھا کیا پوچھ رہے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ تو یہ سب عذراہ محبت، تعلقات، خوشدلی کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حالانکہ دیکھ رہی ہیں بیٹھا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہی ہے، لیکن پھر بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھا ہے بلکہ یہ محبت سے پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، پھر بھی فرشتے سے پوچھتے ہیں میرا فلاں بندہ کہ کس حال میں تم نے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، اسی حال میں اس کو چھوڑ کر کے آیا۔ یعنی فرشتے گواہی دے رہے ہیں، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت میں جو تم تلاوت کرو گے یہ قرآن تیرے لیے شہادت کا ذریعہ بنے گا۔ فجر کے وقت جو تلاوت کرو گے قبر میں تیرے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا یہ دو فرشتے کھڑے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مردہ بالکل مطمئن ہو گیا۔ ادھر سے دو فرشتے داخل ہوئے سوال کرنے کے لیے، ان دونوں کو دیکھیں، یہ تو میرے برادری میں سے ہے۔ کیا ہے؟ پہچان لیتے ہیں نا۔ اگر اجنبی جگہ میں ایک آدمی ہو، جنگل میں بیاباں میں ہو اور وہاں ایک انسان مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس سے اور آسان سمجھیے اگر ایک آدمی باہر ملک میں کام کر رہا ہے تو کیا پوچھتا ہے بھائی تم انڈیا سے ہو؟ وہ کہہ دیتا ہے میں انڈیا سے ہوں، تو دونوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کسی کونے کا بھی ہو، کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن صرف ایک لفظ ہمارا ملک کا ہے، سکون مل جاتا ہے، کیونکہ اپنی برادری کو دیکھ کر کے آدمی کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ فرشتے آ کر کے دونوں کو دیکھتے ہیں، ایک سر کی طرف کھڑا ہے اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہے۔ اب اس سے کیا سوال کرو گے؟ اس سے اب کیا سوال کرو گے؟ جواب تو مل گیا، جواب مل گیا۔ ایک کہتا ہے میں نماز ہوں، نماز کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ آپ ہی لوگ بتلائیے، صحیح سے بتلائیے، کون پڑھتا ہے؟ مسلمان ہے، اور نہیں پڑھتا ہے وہ؟ اس کا یہی معنی نا، دوسرا اور کیا کہیں گے؟ جو پڑھتا ہے مسلمان، جو نہیں پڑھتا ہے مسلمان۔ فتویٰ دینے کی ضرورت ہے؟ ارے یہ آسان مقابلہ ہے، پڑھتا مسلمان، نہیں پڑھتا نہیں مسلمان۔ ہر ایک آدمی کو پتہ یہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ کس کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہی تو سوال کرنے کے لیے آیا تھا، مل گیا جواب۔ یہ نماز پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ پتہ چل گیا نماز کس کے طریقے پر پڑھتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو پوچھنے کے لیے آیا تھا تیرا نبی سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نمازی ہے، اس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے۔ قرآن کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے۔ قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ مسلمان رکھتا ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس نے سمجھایا؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا، سمجھایا، بتایا۔ یہ سارے سوالات تو مل گئے ہیں یہاں پر۔ فرشتہ کہتا ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے آرام سے سلا دو۔ کیا کام آیا میرے بھائی بزرگوں؟ بولیے نماز کام آیا نہیں آیا؟ قرآن کام آیا؟ آیا ڈگریاں کام آئی؟ آیا کوئی کسی کی دوستی کام آئی؟ آئے لیڈر صاحب آئے نہیں آئے؟ سیاسی صاحب آئے کوئی نہیں آئے؟ استاد ہے بڑا آیا نہیں آیا؟ ماں باپ آئے نہیں آئے؟
ڈگریاں لے لے کر کے عہدے پر ہیں، آیا کوئی نہیں آیا، آیا تو قرآن آیا، آیا تو نماز آئی، اور کوئی نہیں آیا۔ اس لیے پوری زندگی ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو اتنا گہرا تعلق اور جوڑ دیجئے کہ دنیا اوپر نیچے ہو جائے، لیکن ہم اپنی زندگی سے نہ نماز کو جانے دیں گے، نہ اپنی زندگی سے قرآن سے منہ موڑیں گے، ہے نا؟ کیا فرمایا اللہ، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، فجر کے وقت کی، نماز کے بعد کی تلاوت تیرے لیے روبرو، یعنی سکون کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ۔ موت کے وقت میں کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا سورہ یاسین اس کے سامنے پڑھ دو۔ کہا کہ ان کی ڈگریاں جتنے سب نکالو اور ذرا پڑھ کر کے سنا، ہو سکتا ہے روح اس کی ٹھیک نکلے گی نا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھو اس کے سامنے، اللہ اکبر۔ پتہ چلا سورہ یاسین سے روح سکون سے نکلے گی، مرنے والے کو سکون ہوگا۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم ہماری زندگی کے آخری میں بھی یہی ذریعہ سکون ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے فجر کے بعد؟ موبائل آتے وقت بھی چیک کر کے آتے ہیں اور جاتے ہی ساتھ بھی چیک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے ہم لوگ کا۔ آیا تب بھی دیکھا کہ ٹھیک ہے موبائل یا نہیں ہے، گیا تب بھی دیکھا ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ اگر بچے جگہ سے موبائل کو ہٹا دے تو پارا گرم ہو جاتا ہے باپ کا۔ بیوی اگر ادھر سے ادھر موبائل ذرا اونچ نیچ کر دے تو بالکل کیا کیا کہنے لگتے ہیں اور کیا کیا کرنے لگتے ہیں وہ ہم اور آپ خود جانتے ہیں۔ روزانہ قرآن کو، روزانہ موبائل پر کم سے کم 100 مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہیں، صاف ہو جائے، گندگ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم لوگ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کا قرآن سے وہ تعلق ہے۔ موبائل پر ہاتھ چلتا ہے، صاف ہوتا ہے، کور ڈالے جاتے ہیں، پرانے ہو گئے، اس کو اس پر چڑھا دو۔ فجر سے پہلے بھی موبائل، بعد میں بھی موبائل، سونے کے وقت میں موبائل۔ کاش کہ اگر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بھی اگر جا کر کے قرآن کو آپ اٹھا لیتے، سر پر رکھ لیتے، بوسہ دے دیتے، چوم لیتے، اس کو دیکھ لیتے، قسم خدا کی اللہ خوش ہو جاتا، اللہ راضی ہو جاتا، سکون کی دولت حاصل ہو جاتی۔ لیکن نہیں، ہماری انگلیاں تو موبائل پر چلتی ہیں، ہم تو بار بار اس کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، جوانوں، بزرگوں، ہمیشہ فجر کی وقت، میری ماں بہنوں، فجر کی وقت کی قرآن کی تلاوت کی عادت بنا لیجیے۔ اگر آپ کو پورا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو چند سورت ہی پڑھا کیجیے۔ اور اس سے بھی آگے میں کہتا ہوں، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو جائیے، روزانہ صبح جائیے فجر پڑھ کر کے، اور اس کو اٹھائیے، سر پر رکھیے، بوسہ دیجئے، اس کو چومیے، اس سے گرد صاف کیجئے، اس کو اپنے سینے سے لگائیے، اور صرف اتنا کہہ دیجئے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رسول پر نازل ہوا ہے، سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے۔ اے اللہ، پڑھنا تو نہیں آتا ہے لیکن تیرے کلام سے مجھے محبت کرنا آتا ہے، اللہ بخشش فرما دے گا۔ اتنا روٹھو مت قرآن سے، اتنا اس سے منہ مت موڑیے کہ برسوں گردے جم جائیں اس کے اوپر میں، اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، اس کے جزدان خراب ہو جائیں، اس پر کیڑے مکوڑے چل کر کے اس کو گندا کر دیں۔ لیکن ہم کو اور آپ کو اور ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو کبھی بھی اس کو افسوس تک نہیں ہوتا ہے۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے اللہ خوش ہوگا، کہاں سے رمضان کی تلاوت قبول اور محبوب اور مقبول ہوں گے۔ اس لیے میرے جوانوں، بزرگوں، موبائل سے زیادہ قرآن کو دیکھیے، موبائل سے زیادہ انگلیاں قرآن پر چلائیے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک دیہاتی کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علامہ ابن شیرین علیہ الرحمہ، جو بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کو خواب میں فرمایا، جاؤ ایک عاشق قرآن کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے نماز جنازہ پڑھا کر کے آ جائیے۔ نماز جنازہ نبی کے حکم سے پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، یہ کیسا قرآن پڑھتا ہے، یہ کتنا پڑھتا ہے، جو رسول اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے۔ تدفین کے بعد میں گھر پہنچتا ہے، جا کے معلوم کرتا ہے کیا عمل اس کا۔ بیوی کہتی سیدھا سادہ آدمی، ان پڑھ آدمی، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، بس نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن ایک کتاب ہے یہاں پر اوپر رکھی ہوئی طاق پر،
اس کو روز فجر کے بعد وہ اٹھاتا تھا، سر پر رکھتا تھا بہت دیر تک کے، بوسہ دیتا تھا، چومتا تھا، اور ایک پاک جگہ پر اس کو رکھ کر کے سامنے بڑے تواضع سے بیٹھتا تھا اور اس پر انگلیاں یوں چلاتا تھا اور کہتا تھا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے نبی پر نازل ہوا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی پیارا ہے، سچ ہے، حق ہے، بس یہی کہتا تھا اور 1 گھنٹے تک انگلیاں چلاتا تھا۔ حضرت علامہ ابن شیری علیہ الرحمہ اس کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو پہلے دور اور زمانے میں کچی روشنائیوں سے لکھا جاتا، اب تو مشینوں میں پرنٹ ہوتے ہیں نا، اس لیے پکا ہوتا ہی ہو، لیکن پہلے دباعت اور وہ روشنائیاں ڈبو کر کے لکھتے تھے، لہذا زیادہ اس پر انگلیاں چلانے سے حرف کیا ہوتے تھے، مٹ جاتے تھے۔ اتنی انگلیاں چلایا تھا اس بندے خدا نے کہ حروف مٹ گئے تھے۔ پڑھنا نہیں آتا بہانہ مت کیجیے، دیکھنا تو آتا ہے۔ انگلیاں آج تو بڑوں کا بھی موبائل پر اتنا چلتا، اللہ حفاظت فرمائے، یہ ویڈیو ٹھیک نہیں لگا، یہ تصویر اچھی نہیں لگی، دوسرا نکالو، تیسرا نکالو، یہ فلم اچھی نہیں لگی، چوتھا نکالو۔ قبر کی تنہائی اور وہاں کی ہولناکی پر ذرا ایک سرسری نظر ڈالیے، کون ساتھ دے گا؟ اتنا رخ مت بدل دیجئے قرآن سے۔ ایک دیہاتی کا چلانے پر اللہ کے رسول بشارت دیتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی اس قرآن سے محبت نہیں ہے، میری ماں بہنوں کی بھی محبت نہیں ہے۔ کل کی عورتیں فجر میں اٹھا کرتی تھی، تلاوت سے اپنے گھر کو پرنور کر دیا کرتی تھی، اپنی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کو خیر و برکت تقسیم کرتی تھی۔ آج تو صرف ہم لوگ تعویذ پہننے والے مسلمان ہیں، تلاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ جھاڑ پھونک کے عادی ہیں، کسی مولوی صاحب سے پھکا لیں گے، کسی مولوی صاحب سے دم پانی کرا لیں گے، کسی سے تعویذ لے لیں گے، کسی سے کچھ کرا لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن چھوڑ کر کے کچھ بھی کیجئے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن، اللہ فرمائے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کی تلاوت بڑی خیر و برکت ہے، بہت ہی خیر و برکت ہے، قبر میں کام آنے والی چیز ہے، میدان محشر میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کھینچنے والی چیز ہے۔ فجر میں پڑھا کیجیے ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے میرے محبوب رات کے حصے میں آپ تہجد میں قرآن پڑھا کیجیے، تھوڑا سا قرآن کے ساتھ رات گزارا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی ایک نماز معلوم ہے، نام سنیں؟ وہ افطار میں ملتا ہے، کہاں ملنا ہے؟ تہجد سنیں؟ تہجد کی نماز 5 نمازیں فرض، کتنے؟ لیکن ایک نماز اللہ نے خاص کیا ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ اس کی اذان نہیں ہوتی ہے، اس کی اذان اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا بلاوا مؤذن نہیں بلاتا ہے، بلکہ اس کا بلاوا اللہ خود کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی اسی کو یہ نماز کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب آپ تہجد کی نماز پڑھیے اور اس میں تھوڑا سا قرآن بھی پڑھیے۔ کیا کیجئے؟ لہذا تہجد کی نماز 5 نماز فرض ہونے سے پہلے یہ نماز فرض تھی، لیکن 5 نماز فرض ہونے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا یہ نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ نماز نفل ہے، لیکن بڑی محبوب والی نماز ہے یہ۔ اس لیے پیارے آقا نے زندگی میں کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑے، صرف ایک موقع پر تہجد کی نماز پوری زندگی میں آپ کی قضا ہوئی اور باقی کبھی بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ وقت تھا مزدلفہ میں جب حج کر کے واپس ہو رہے تھے عرفہ کے میدان سے، تمام صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، سو گئی عشاء اور مغرب پڑھ کر کے، اللہ کے رسول بھی لیٹے تھوڑی دیر، پھر اٹھے تو دیکھے پورا صحابہ کا مجمع سو رہا ہے۔ تھکے ہوئے تھے، سو گئے سب لوگ، آپ دیکھیں آپ بھی لیٹ گئے، نیند سے نہیں لیکن لیٹ گئے، سوچے تھوڑی دیر اٹھوں گا، پھر اٹھے تو پھر صحابہ سوئے نظر آئے، پھر آپ لیٹ گئے، پھر اٹھے تو پھر دیکھے سوئے ہوئے، آپ پھر لیٹ گئے، آپ نہیں اٹھے۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال کو آپ نے جگایا، اذان دے دو فجر کی۔
اذان دیے، تہجد چھوڑ دیے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں نبی نے صحابہ کی رعایت میں تہجد کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ اگر ایک بھی صحابی دیکھ لیتے کہ آقا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کو اٹھا دیتے، اور اٹھانے سے صحابہ کو ذرا تکلیف ہوتی اٹھنے میں، نبی نے اپنے آپ کو تہجد قضا کر دیا صرف دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے۔ یہاں سے اس بات کی عبرت ملتی ہے نوجوانوں، جو تم راستے میں، گلیوں میں، اپنے محلے کی سڑکوں پہ جو دندناتے گاڑیاں رات میں گھماتے آوازیں کرتے ہو، اور جس سے بوڑھے بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی نیند خراب ہوتی ہے، کتنے تکلیف ہوگا، کتنی بد دعا تم لیتے ہوگے۔ اس لیے اپنے محلے کے گلیوں میں جب داخل ہو تو انسان کی طرح داخل ہو۔ اپنے محلوں کے گلیوں میں گھر کے قریب گاڑی کھڑی کرو تو سکون سے کھڑی کرو، تاکہ کسی کو آہٹ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک ہی بار تہجد کی نماز جان بوجھ کر کے آپ نے چھوڑا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ چھوڑنا بھی اس لیے تھا تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، یہ نماز نفل ہے، لیکن بڑی برکت والی نماز ہے۔ اس لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، کوشش کرو رات کے وقت میں کچھ دیر قرآن کے ساتھ گزارنا، قرآن کے ساتھ 2 بجے رات تک کے، 3 بجے رات تک کے موبائلوں سے ہماری اور آپ کی زندگی اور بستر جڑی ہوئی رہتی ہے۔ مرنے کا خوف نہیں ہے، کفن کا خوف نہیں ہے، قبر میں جا کر کے سونے کا خوف نہیں ہے۔ 3 4 بجے تک کے لوگوں کے موبائل اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، بزرگوں، جوانوں، بچے بچیوں، ذرا سے ہوش میں آئیے، مرنا ہے، مرنے کے بعد بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے قرآن سے جڑیے، تہجد کی نماز پڑھیے، بڑی برکت خیر والی نماز ہے۔ جب آپ اس نماز سے محبت کریں گے، قسم خدا کی نیند میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ تھوڑی دیر سوئیں گے، لگے گا 8 گھنٹے تک سو کر کے اٹھا ہو۔ دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، گنہگار بول رہا ہے، یوں ہی نہیں، تجربے کے ساتھ بولتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے اس پر کہ جس نے تہجد کی پابندی کر لی، اس کی نیند میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تہجد کے وقت خاص اللہ سے کلام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ عرش عظیم سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس وقت اپنی منادی کو پھیلا دیتے ہیں، میں اس بندے سے، اس بندی سے میں محبت کرتا ہوں، جاؤ یہ سو رہا ہے، ذرا اس کو اٹھا دو، اس کے سجدے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، بیوی چھوڑتے ہیں، شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، نرم گرم بستر کو الگ کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ میرے بندے بڑے خاص ہیں جو میری محبت میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تہجد پڑھا کیجیے۔ آج کل پڑھنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ مشکل ہے۔ کھانے کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے؟ وہی تو وقت ہے تہجد کا۔ ذرا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، ماں بہنیں بھی اٹھ جائیں اور 4 رکعت پڑھ لیں۔ تہجد کی رکعتیں الگ الگ کیفیت میں ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں، جتنی سہولت ہے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو عام دنوں میں نہیں ہے، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے سوئیے، انشاءاللہ پھر اللہ برابر کی عطا فرما دے گا۔ اس لیے تہجد خیر و برکت کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، اس نماز کی خاص برکت یہ ہے میرے محبوب، ہم آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ مقام محمود جنت کے سب سے اعلیٰ جگہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہیں سے اپنی امت کے لیے سفارش کی دعا فرمائیں گے، تب جا کر کے امت کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ یہ ہے مقام محمود ہے۔ اس لیے اس نماز سے جنت کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس نماز کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ اس نماز کی وجہ سے بگڑے ہوئے کام، رکے ہوئے کام کو اللہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ بڑی محبت فرماتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بزرگوں، جوانوں، بھی پڑھ لو تہجد، ابھی موقع ہے، سیزن ہے۔ اگر آج گزر گیا تو کل آنا کسی کے علم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی، اور آپ دعا برابر کرتے رہیے، یعنی اگر مکہ سے آپ نکلیں تب بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے اچھے لوگوں میں لے جائیے اور اچھے لوگوں سے نکالیے، یہ دعا کرتے رہیے۔ لہذا نبی مکے سے نکلیں، اچھے لوگوں میں کہاں آئے؟ مدینہ آئے۔
اور مدینے سے پھر گئے اچھے لوگوں میں، مکہ گئے، وہاں گئے، تو یہ دونوں، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں گھر سے نکلتے وقت یہ آیت کریمہ کیا کرو، پڑھ لیا کرو، قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي، اے اللہ تیرے فضل سے نکل رہا ہوں، تیرے ہی فضل سے پھر داخل ہوں گا، آپ ہی میرے مہربان مولا ہیں، یہ دعا کر لینا چاہیے۔ سلطان النصیرہ، اور ظالم حکومتوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تم مجھ سے مدد مانگتے رہو، یہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ ظالم حکومت اگر ہے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے، کہ اللہ اس حکومت سے ہماری مدد فرمائیے آپ، یعنی اس کے شر سے بچائیے، اس کی فتنوں سے بچائیے، اس کے ظلم سے بچائیے، اے اللہ اس کو میرے حق میں نرم بنا دیجئے۔ لہذا جب اللہ چاہتا ہے تو دشمن کو بھی کیا کرتا ہے؟ دوست بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو دوست کو دشمن بنا دیتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 500 بکریاں لے کر کے گئے جنگل میں، بہت تھک گئے جنگل میں، بکریاں خوب دوڑائی ان کو تو تھک گئے، اور ایک درخت کے سائے میں جا کر کے ٹیک لگا کر کے سو گئے۔ بہت دیر کے بعد اٹھے تو دیکھے گھبرے ہو کر کے کہ اللہ، یہ جنگل بھیڑیوں والا جنگل ہے، میری ایک بھی بکریاں آج بچی نہیں ہوگی، سب بھیڑیاں کھا گئی ہوئی۔ گھبرا کر کے اٹھے، بھاگے، کدھر ہے ہماری بکریاں؟ تو دیکھیں کہ بکریاں سب گول دائرے میں چر رہی ہیں، پتے کھا رہی ہیں۔ اس کی حفاظت جنگل کی بھیڑیاں سب کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ بھیڑیا بکریوں کے دشمن۔ کیا ہے؟ دشمن، اس کا اصل خوراک جنگل۔ لہذا سارے جنگل کے بھیڑیے کیا ہے، دائرہ بنا کر کے بکریوں کو پتے کھلا رہے ہیں، چرا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، یا اللہ عجیب تیرا کرشمہ ہے، دشمن کو دوست بنا دیا ہے، دشمن کو دوست بنا۔ اے اللہ ایسا کیسا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے اس کا ایسا ہی میں کر دیتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے تو دشمن بھی اس کا دوست بنا دیتا ہوں، وہی دشمن اس کی حفاظت کرتا ہے، وہی دشمن اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر تم ہم سے کٹ کر کے رہو گے تو تیرے دوست کو بھی دشمن بنا دوں گا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، دوستی اللہ سے کیجئے، مدد مانگیے، اللہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت کیجئے، ہماری ماں، مال، جان، عزت، آبو، بہو، بیٹیاں، بچے، سب کی حفاظت کیجئے۔ اللہ اس کی بھی طاقت تیری ہی پاس میں ہے، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے، آپ بھی یہ دعا کیجئے۔ اس لیے مکہ کے لوگ ظالم ہیں، ہم چاہیں گے تو اسی کو آپ کو دوست بنا دیں گے، اور اللہ نے بنایا نہیں بنایا، بنا دیا۔ پھر فتح مکہ کے بعد دشمن دوست ہو گئے سب۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ایک دن حق آئے گا اور باطل جائے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ظلم ختم ہوگا، مظلوم کی دعائیں لگے گی۔ ایسا نہیں کہ یہ طاقت والے لوگ برابر حکومت و سلطنت کرتے رہیں گے۔ حق کا آنا ہے، باطل ایک مرتبہ ابھرتا ہے، لیکن اس وقت جب گرتا ہے تو اس کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ قل جاء الحق، یہی آیت کریمہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا اسی کو پڑھیے آپ، تو یہ جتنے 360 بت ہیں نا سب اوندھے منہ گر جائیں گے۔ آپ پڑھیں تو سارے بت نیچے گر گئے۔ قل جاء الحق، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل تو گرنے ہی کے لیے ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، تیرے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ پڑھو تیری بیماریاں چلی جائے گی، یہ پڑھو تجھے شفا ملے گا۔ اس آیت کریمہ کو پانی میں گھول کر کے پیو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ شفاء للمؤمنین ورحمۃ للمؤمنین فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے قرآن میں ہزاروں بیماریوں کی شفا ہے، اور مومن کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن کافر ظالم کے لیے یہی قرآن اس کے لیے خسارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کو اپنائیے۔ آخری آیت، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اللہ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو پھر منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ کبھی تنگ کرتا ہے تو دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے، دے دیا تو یہ میری تعلیم کی وجہ سے، میری چالاکی کی وجہ سے، میرے فلاں کی وجہ سے، یہ تھا اس لیے ایسا ہوا، اور جب لے لیا تو منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں میں اللہ اللہ کرتے رہیے۔ آخری آیت، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ،
اے میرے نبی کہہ دیجئے لوگ اپنے اپنے طرز پر عبادت کریں، عمل کریں، کرنے دیجئے، جھگڑیے مت، لڑیے مت۔ کتنی اچھی پیاری آیت بتا رہا ہوں، سنیے۔ قل کل یعمل، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو اپنی اپنی شکلوں پر، اپنے اپنے انداز پر، اپنے اپنے حالات پر عبادت کرتے ہیں، کرنے دیجئے۔ اللہ جانتا ہے کس کی عبادت ٹھیک ہے، کس کی عبادت نہیں ٹھیک ہے۔ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، کون غیر ہدایت پر ہے۔ کرنے دیجئے۔ ہاتھ کو یہاں باندھنے دیجئے، کوئی یہاں باندھتا ہے باندھنے دیجئے، کوئی یہاں باندھتا ہے باندھنے دیجئے، کوئی چھوڑتا ہے چھوڑنے دیجئے، کرنے دیجئے۔ کوئی کھلا سر پڑھتا ہے پڑھ لو، کوئی ڈھک کر کے پڑھتا ہے پڑھ لو، کوئی پیر پھیلا کر کے پڑھتا ہے پڑھ لو، کوئی کب پڑھتا ہے پڑھو۔ اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، کوئی دنیا کا مفتی نہیں کرے گا۔ کرے گا کون؟ اللہ فرمایا ہم کریں گے، لہذا آپ جھگڑا مت کیجئے، آپ ان سے الجھیے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، مسلکوں میں الجھیے نہیں۔ کیا ہے؟ مسلک میں الجھیے نہیں، لیکن مسلک کی آڑ میں کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیے۔ مسلک کی آڑ میں، ضد میں کسی کی عبادت کو خراب بھی نہیں کیجیے۔ اس کی ایک مثال ابھی دیتا ہوں، تازہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ روزے کا ٹائم ٹیبل ہے نا، روزے کا سحری اتنے بجے کرنا اور غروب اور افطار کتنے بجے کرنا ہے نا، یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس میں سب لکھا ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا رہتا ہے کہ 6:32 میں افطار، 6:33 34 میں افطار، ٹھیک ہے۔ کہیں سحری کا ٹائم بھی لکھا رہتا ہے کہ اتنے میں، یہ ہے بالکل سب کا ٹائم ٹیبل، ٹھیک ہے۔ اس میں دو مسئلہ ہے میرے بھائی بزرگوں، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں۔ ایک ہے کہ غروب ہوتے ہی روزہ آپ افطار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غروب اگر 6:35 میں ہو رہا ہے تو آپ اسی وقت افطار کر سکتے ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ 32 میں ہو رہا ہے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اے حکم ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں احتیاط کرو، کیوں؟ سورج تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ٹائم تیرا لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے سورج 1-2 منٹ آگے پیچھے تیرے حساب سے ہو جائے تو کیا کرو؟ 5 منٹ احتیاط کر لو، اس میں تیرا روزہ سیفٹی ہوگا، کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا، تیرے دل میں شک نہیں ہوگا۔ اب ایک مسلک والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر سورج غروب ہوا اسی وقت اللہ اکبر، ٹھیک ہے آپ تو کر دیے، لیکن یہ دیکھیے کہ ارد گرد میں کون لوگ ہیں، کس مسلک کے لوگ ہیں، کون لوگ رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس عمل سے دوسروں کی روزے میں شک نہ پیدا ہو جائے، تو آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، دوسروں کے خیال کر کے، رعایت کر کے۔ لیکن کیا ہے، نہیں ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے اسی وقت اذان دیں گے، یہ ان کے احتیاط کا ہم خیال نہیں رکھیں گے۔ لیکن آپ کی ایک مسجد ہے، لیکن ارد گرد میں کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو حنفی المسلک ہیں یا احتیاط کرنے والوں کی مسجدیں ہیں، جو کارڈ میں چھپے ہیں۔ علماء بنگلور نے اس کو طے کیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ 5 منٹ کیا کرنا، افطار میں تاخیر کر لینا، تاکہ تیرے روزے میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر آپ پہلے اذان دے دیتے ہیں تو کتنے لوگوں کے دلوں میں شک ہوں گے۔ ایک دسترخوان پر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ایک کہیں گے اذان ہو گئی ہے افطار کروں، دوسرا کہے گا احتیاط کر لو۔ گھر میں تو جھگڑا پیدا کر دیا تم نے، دسترخوان پر الجھ جائیں گے لوگ، نہیں اذان ہو گئی، ہم کہیں گے کہ نہیں ابھی میری مسجد کی نہیں ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ یہ بھی ہو گئی ہے، نہیں وہ ہو گئی۔ ہم لوگ تو بہت ہی جگاڑو ہیں نا، اگر جہاں افطار میں ذرا جلدی دے دے تو کیا کہیں گے، ماشاءاللہ یہاں کے مؤذن بہت اچھا ہے، کیا ہے۔ اور سحری میں اگر خدا نخواستہ جلدی دے دیا، کیا ہوڑ پڑے ہوئے اس کو ایک دم مائک لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ یہاں کے مؤذن بڑے اچھے ہیں، 5 منٹ انتظار کر کے دیتا ہے۔ تو ہم لوگ تو یہ ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، مسلک میں اختلاف مت پیدا کیجیے، کسی کو اپنے مسلک اور اپنے آڑ میں کسی کا نقصان نہ پیدا کیجیے۔ اسی لیے چاہیے کہ ایسے لوگ اپنی مسجدوں کے ٹائم ٹیبل وقت کو سارے لوگوں کی رعایت کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ کیا کرے، وہ سب کا روزہ ٹھیک ہو، کسی کے گھر میں جھگڑا نہ ہو، کسی میں اختلاف نہ ہو۔ یہ کوئی مسئلہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا، ایمان سے تعلق نہیں رہتا ہے، اس کا تعلق احتیاط سے، کس سے؟ احتیاط سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں عبادت کیسے چاہو کر لو، لیکن فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔
لیکن فیصلے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک بنیادی چیز دی ہے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے۔ اگر تیری عبادت میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہے تب تو یہ عبادت ہدایت اور یہ عبادت محبوب اور مقبول ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مسلک میں اختلاف، جھگڑے نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے روزے کے افطار میں احتیاط کرو، اور سحری میں احتیاط کرنے کے کیا ہے؟ 5 منٹ دیر نہیں بلکہ 5 منٹ پہلے کیا کرو؟ 5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیے۔ نہیں گلاس پان لیتے رہیں گے، جب آخری میں مؤذن صاحب کہیں گے لا الہ تب ارے اتنا پیاسا ہے کیا بھائی؟ پہلے پی لینے بھائی، پہلے پی لو۔ یہ کیا حرکت نہیں، یہ کیا سسٹم؟ آخری جملے میں پانی پی کر کے روزہ۔ 5 منٹ پہلے اذان سے پہلے فارغ ہو جائیے، سکون سے فارغ ہو جائیے۔ مسواک کرنا کر لیجئے، پیسٹ کرنا برش کرنا کر لیجئے، اطمینان سے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر میں پانی کا گلاس لاؤ بیگم لاؤ بیگم، کہاں ہو بیٹی، لاؤ جلدی، یہ کرو وہ کرو، ہنگامہ کھڑا کر دیتے لوگ۔ 5 منٹ سحری میں کیا کرنا ہے؟ پہلے، یہ احتیاط۔ افطار میں 5 منٹ تاخیر، یہ احتیاط، تاکہ روزہ ہو جائے، سحری ہو جائے۔ 5 منٹ میں دنیا ادھر ادھر نہیں ہوگی، اور نہ آپ کی صحت میں کوئی فرق آئے گا، نہ آپ کے مسلک میں کوئی فرق آئے گا۔ اس لیے ارد گرد لوگوں کو خیال کر کے عبادت کرنی چاہیے، یہی عبادت بہت اللہ کی یہاں محبوب مقبول ہے۔ ایک اور مثال جو اس وقت میں ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں بہت اچھا، اور خاص کر ماں بہنیں بہت سمجھتی ہیں، ماں بہنیں بھی سمجھتی ہیں بس رمضان کے اکثر مردوں کے لیے کیا ہے، میرے لیے بھی ہے۔ کیا سمجھتی وہ تراویح پڑھیں گے تو کیا ہم نہیں پڑھیں گے کیا؟ وہ تراویح پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں جاتے ہیں تو کیا ہم نہیں جائیں گے کیا؟ میری ماں بہنوں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، تب آپ کے مسجد میں آنا بھی اچھا لگے گا، اور اگر سنت نہیں تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے تمام علماء کرام کے